وہ لڑکی اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت کا محافظ ہوتا ہے، اور جب عورت کو اپنے محافظ سے ڈر لگنے لگے پھر وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے، کیونکہ ایسی صورتحال کے پیچھے ہمیں ہمیشہ بہت ہی بری حقیقت ہوتی ہے۔ اروبا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا شوہر، جسے اس نے اپنا سب کچھ مان کر شادی کی تھی، اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا تھا۔ ذیلان ایک نہایت ہی خوبصورت اور 32 سال کا ایک نوجوان مرد تھا، جسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اگر مرد ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عورت اسے دیکھ کر اسے اپنی نظر نہیں ہٹا سکتی تھی، شاید اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی، دیوانی ہو جاتی۔ لیکن اروبا اپنے شوہر کو دیکھ کر پاگل دیوانی نہ ہوتی، بلکہ ڈر جاتی تھی۔ جیسی رات ہوتی اروبا کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا۔ وہ دعا کرنے لگتی کہ آج رات ہی نہ ہو، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی دعائیں کرتا ہے۔ لیکن رات ہو جاتی تھی اور اس کی زندگی پھر سے اس مقام پر آ جاتی تھی جہاں پر وہ بے بس ہو جاتی تھی، کیونکہ جیسے ہی رات ہوتی ذیلان اس کے ساتھ رات بھر۔ ذیلان ہمیشہ اپنی بات منوانے والا لڑکا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی نہیں سنی سوائے اپنی۔ اگر کچھ چاہا تو حاصل کر لیا، اگر کسی چیز سے انکار کیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجبور نہ کر سکی۔ اس کے ماں باپ نے ہمیشہ اس کی مرضی کو مقدم جانا۔ جہاں اس نے پڑھنا چاہا وہاں پڑھا، جس ملک جانا چاہا وہاں گیا، جس کالج یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہا وہاں لیا۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ حویلی کے وارث ہونے کے باوجود اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارا تھا۔ اسے اپنے خاندانی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جائیداد کیسی ہے، زمینیں کس حال میں ہیں، کاروبار کی کیا صورتحال ہے، یہ سب اس کے لیے بے معنی باتیں تھیں۔ اسے بس اپنی پسند اور اپنی آزادی عزیز تھی۔ لیکن اب اس کے ماں باپ ایک بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کے کاروبار، جائیداد، زمینوں اور پرانی دشمنیوں کے کچھ ایسے پیچیدہ مسائل تھے جو صرف اور صرف ذیلان کی شادی کے ذریعے حل ہو سکتے تھے، وہ بھی کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ اروبا سے۔ یہ شادی ضروری تھی، ورنہ دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہتے۔ نہ صرف زمینوں کی تقسیم کا معاملہ لٹکا رہتا بلکہ دشمنی بھی بڑھتی چلی جاتی۔ دونوں خاندانوں کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپس میں رشتہ داری بنا کر اس لڑائی کو ختم کیا جائے۔ اروبا کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ ابھی کم عمر تھی۔ ذیلان اس بات سے بے خبر تھا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی طے ہو رہی ہے وہ جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھ چکی ہے۔ ذیلان کو صرف اتنا بتایا گیا کہ اس کے لیے ایک نہایت حسین لڑکی تلاش کی گئی ہے جو 22 یا 23 سال کی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو رام کرنے کے لیے کہا کہ وہ ساری زندگی اس کی ہر بات مانتے آئے ہیں، اب وہ ان کی ایک بات مان لے۔ ذیلان نے ان سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں۔ اگر وہ خوبصورت ہوگی تو وہ شادی کے لیے تیار ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ بات اس کے ماں باپ کے لیے حیران کن نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ہمیشہ اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اسے لڑکی دکھانے کے لیے ایک دن ان لوگوں کے گھر لے جایا گیا۔ ذیلان کے علم میں نہیں تھا کہ جس گھر میں وہ جا رہا ہے وہاں کے افراد اس کے خاندان کے پرانے دشمن ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جائیداد کے مسائل اور ان لوگوں کے ساتھ تلخ تعلقات کتنے پیچیدہ ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی ذیلان نے ایک عجیب سی کشش محسوس کی۔ ماحول پر اسرار تھا، ہوا میں ایک خاص سی خوشبو تھی۔ پھر اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک دروازے کے قریب کھڑی تھی، جیسے اسے گھر کے اندر سے بلایا گیا۔ ذیلان نے جیسے اروبا کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک آ گئی۔ اروبا بے حد خوبصورت تھی، دبلی پتلی، لمبے قد والی، گلابی رنگت اور اتنی کم عمر کہ اس کی معصومیت نمایاں تھی۔ ذیلان ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا، یہ لڑکی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ اس کے ماں باپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ دبلی پتلی ہے نا، اسی لیے کم عمر لگتی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ذیلان کو جو بتایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا، لیکن اس لمحے یہ باتیں اس کے لیے بے معنی ہوگی۔ وہ تو جیسے بس ایک نظر میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ ذیلان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ اروبا کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ یہ لڑکی اس کی قسمت میں ہے، اس کے نصیب کی روشنی ہے۔ اس نے بغیر کسی مزید سوال کے
بغیر کسی تذبذب کے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی تیاریاں حویلی میں پورے جوش و خروش سے جاری تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ امن کا دامن بھی تھامے رکھا گیا تھا۔ خاندان کے زیادہ تر افراد کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ خوشیوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ دونوں خاندانوں میں پرانی دشمنیاں موجود تھیں اور کسی کو بھی اپنے راز کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سب نے اپنی زبان بند رکھی اور شادی کو محدود افراد کے بیچ ہی انجام دیا۔ عروبہ کے لیے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا گیا۔ یہ رنگ اس کی معصومیت اور کم عمری کو ایک حد تک چھپانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تاکہ وہ ایک کمسن لڑکی کی بجائے ایک مکمل دلہن نظر آئے۔ پارلر میں خاص ہدایت دی گئی تھی کہ میک اپ ایسا کیا جائے کہ وہ بے حد خوبصورت لگے مگر بچپنا نہ جھلکے۔ اس کے چہرے کی معصومیت کو دبانے کے لیے گہرے رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ لپسٹک کی شیڈنگ بھی زیادہ گہری رکھی گئی، آنکھوں کے گرد اسموکی ٹچ دے کر اسے کچھ سنجیدہ اور باوقار بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسری طرف ذیلان بے حد خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شادی کسی معمولی لڑکی سے نہیں ہو رہی۔ عروبہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ آج خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا تھا، جیسے قسمت نے اس کے لیے کوئی خاص تحفہ چن کر رکھا ہو۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں یہ دن بے حد اہم ہوتا ہے، چاہے اس سے پہلے اس کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آ چکی ہوں۔ شادی کا بندھن ہمیشہ الگ ہوتا ہے۔ عورتیں یہ بات نہیں سمجھ سکتی کہ مرد جس عورت سے شادی کرتا ہے وہ بہرحال اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ ذیلان کے لیے آج کا دن نہایت اہم تھا، ایک نیا آغاز، ایک نیا احساس۔ اور عروبہ کے دل میں بالکل مختلف جذبات تھے۔ اس کے دل و دماغ میں خوف اور اضطراب کی لہریں چل رہی تھیں۔ وہ خود کو کسی ایسی بندش میں محسوس کر رہی تھی جہاں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات نے اسے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل عمر کیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ذیلان کو اس کے متعلق جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک معاہدے کی طرح تھا، ایک ایسا سمجھوتا جس کے پیچھے کئی کہانیاں چھپی تھیں، لیکن ان کہانیوں میں عروبہ کی اپنی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک کردار تھی جسے دوسروں نے اپنے فائدے کے لیے چنا۔ ذیلان کے کمرے میں داخل ہونے کا لمحہ قریب آ رہا تھا اور عروبہ کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ ذیلان نے اندر قدم رکھا اور اسے یوں گھبرایا دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے عورتوں کا شرمانا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، بلکہ اگر کوئی تھوڑا ڈرتی بھی تھی تو اس سے محظوظ ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہ سب دلچسپ تھا۔ عروبہ کا خوف اسے مزید لبانے لگا۔ کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کمرے کے کونے میں ہلکی سی خوشبو بکھری تھی اور دیواروں پر روایتی طرز کے نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ ذیلان نے آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور لاک لگا دیا۔ میں ہی تو ہوں، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہوئے ذیلان لاک لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر عروبہ کے چہرے کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ ذیلان نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس گھبراہٹ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی شیروانی ایک جھٹکے سے اتاری اور زور سے ایک طرف پھینک دی، جیسے وہ غصے میں ہو۔ عروبہ کا سانس رکنے لگا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت چھوٹی تھی، اس کا ذہن ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذیلان نے اپنی شرارت کو مزید تول دینے کے لیے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر ایک قدم آگے بڑھایا۔ ایسے کیوں ڈر رہی ہو؟ جیسے میں نے کھانا نہیں کھایا اور مجھے بہت بھوک لگی اور میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ اس بات پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ عروبہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور ذیلان کے لیے یہ نظارہ انتہائی خوشگوار تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ اس کے روب میں آ چکی ہے، جیسے اس کی شخصیت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ عورت کی شرم، اس کی جھجک اور تھوڑا سا خوف مرد کی فطرت کو لبانے والے ناصر ہوتے ہیں، اور یہاں تو وہ اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس کے نام کی مہندی لگائے اور اسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ ذیلان نے چاہا کہ اس گھبراہٹ کو مزید بڑھائے اور اپنی طرف سے ایک کھیل کھیل رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عروبہ کے لیے یہ سب ایک بھیانک خواب سے کم نہیں۔ ذیلان نے کمرے میں قدم رکھتے ہی عروبہ کے چہرے کی زردی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اس کے انداز، اس کی سمٹی ہوئی ہتھیلیاں اور اس کی جھکی ہوئی نظریں، سب کچھ اس کی ناسودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ لیکن ذیلان کو تو آج ہر حال میں لطف اندوز ہونا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ عروبہ کمزور ہے، نا سمجھ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی بیوی ہے۔ ذیلان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا فون نکالنے لگا۔ عروبہ نے جھجک کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنی پلکیں جھکا لی۔ ذیلان نے فون کا ایک بٹن دبایا اور پھر کسی کو کال ملانے کے انداز میں کان سے لگا لیا۔ وہ دراصل کسی کو فون نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد فون کی بیل بجی، جو در حقیقت ذیلان کے خود لگائے گئے ٹائمر کی آواز تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کرنے کی اداکاری کی اور نخوت سے بولا، تمہیں نہیں پتا کہ آج میری شادی ہوئی ہے؟ یہ وقت ہے مجھے فون کرنے کا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا جیسے کوئی واقعی اہم بات کر رہا ہو۔ عروبہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن ذیلان کا چہرہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ بالکل چپ رہ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ فون کس کا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھ سکے۔ فون کان سے لگائے وہ مزید بولا، مجھے سخت برا لگتا ہے جب لوگ میری بات نہیں مانتے۔ میں ایسی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں غصے میں کیا کر سکتا ہوں۔ عروبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ اسے لگا کہ ذیلان کسی سے بہت ناراض ہو رہا ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ذیلان نے ایک نظر عروبہ کے جھکے چہرے پر ڈالی اور اندر ہی اندر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، لیکن اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ اسی تاثر کو مزید گہرا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے قدم جما کر کھڑے ہوتے ہوئے مزید سخت لہجے میں کہا، تمہیں ایک بار سمجھایا تھا کہ میں جب کسی بات کا حکم دوں تو اس پر سوال نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے پھر بھی فون کر دیا۔ کیا میں نرم لہجے میں بات کرتا ہوں جو تمہیں میری بات کی اہمیت سمجھ نہیں آتی؟ عروبہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ذیلان کی آواز میں جو شدت تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، آپ غصے میں ہیں۔ ذیلان نے فوراً فون سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا، لیکن اپنی مسکراہٹ کو جلدی چھپا کر سنجیدہ انداز میں بولا، ہاں میں غصے میں ہوں، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ عروبہ نے لب بھینچ لیے۔ اسے واقعی بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس ماحول سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ دروازہ لاک تھا اور ذیلان بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ذیلان نے فون جیب میں ڈال لیا جیسے کسی کو سختی سے جاڑ پلانے کے بعد اب وہ فارغ ہوا ہو۔ وہ عروبہ کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھا اور ایک نظر اس کے سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تم بہت ڈر رہی ہو، ایسا کیوں ہے؟ عروبہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، بس۔ ذیلان نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں میری ایک بات یاد رکھنا، میں مزاج کا بہت سخت ہوں۔ میری بات نہ مانی جائے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ عروبہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ ذیلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا، اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی، پھر نرم لہجے میں بولا، تم خوبصورت ہو، بالکل ویسی جیسی میں نے سوچا تھا۔ عروبہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل چاہا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ ذیلان نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوا، لیکن عروبہ نے فوراً سر جھکا لیا۔ یہ دیکھ کر ذیلان مسکرا دیا۔ آج کی رات اس کے لیے دلچسپ ہونے والی تھی۔ ذیلان بالکل وہی حرکتیں کر رہا تھا جو شیر اپنے شکار کو ختم کرنے سے پہلے کرتا ہے۔ وہ اسے بھگاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جب اس کا شکار بری طرح ڈر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا آخری وار کرتا ہے۔ ذیلان نے بھی کچھ ایسے ہی کیا۔ اس نے عروبہ سے کہا، تم اتنی نازک سی، معصوم سی ہو، پتہ نہیں تمہارا میرے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ تم کھانا پینا تو ٹھیک کھاتی ہو نا، یا پھر مجھے تمہیں طاقت کی دوائیاں کھلانی پڑیں گی؟ یہ کہہ کر وہ من ہی من ہنسنے لگا تو عروبہ نے بھی ڈرتے ہوئے سوال پوچھ لیا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں جو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ذیلان نے اپنے دل کی ساری خواہشیں اور سارے ارمان نکالنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے لڑکی کو ڈرا بھی لیا، اپنے روب میں بھی لے لیا۔ اسے لڑکی پسند بھی تھی، وہ خوش بھی بہت تھا، لیکن پھر بھی جیسا اس میں چاہتا تھا ویسا سب کچھ نہیں ہوا۔ لیکن بیچ راستے اسے عروبہ کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ سنسان تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور عملے کے چند افراد تھکن سے اونگ رہے تھے۔ ذیلان نے بے ہوش عروبہ کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔
اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور سانسیں مدم ہو رہی تھی۔ وہ چاہے کتنا ہی سنگ دل ہوتا مگر اس وقت اسے عروبہ کی یہ حالت دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک نرس نے اسے روکا۔ کیا ہوا ہے؟ نرس نے الجھی ہوئی لہجے میں پوچھا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، ذیلان نے سختی سے کہا۔ نرس نے فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جو پہلی رات بھر کی ڈیوٹی سے تنگ آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے عروبہ پر ایک نظر ڈالی جو بے ہوش دلہن کے روپ میں تھی اور ذیلان پر نظریں گاڑ دیں۔ یہ تو حالات ہیں آج کل کے لڑکوں کے، شادی ہوتی ہے تو بیویوں کو سیدھا ہسپتال پہنچا دیتے ہیں، کسی نے تمیز نہیں سکھائی۔ دیکھو ذرا لڑکی کا کیا حال کر دیا ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ ذیلان نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، وہ ایسے لہجے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، ذیلان نے ذرا غرور سے کہا۔ ڈاکٹر نے طنزیہ ہنس کر کہا، اس وقت میرے سامنے ایک بے رحم مرد کھڑا ہے اور مجھے نہیں فرق پڑتا کہ تم کون ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، کیا اسے کہیں بھاگ جانا تھا جو تم نے اتنا ظلم کیا؟ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی، تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ ذیلان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ بھی کہے گا تو مزید بات بگڑ جائے گی۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور عروبہ کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ بس میری بیوی کا علاج کریں اور اسے میرے ساتھ واپس بھیجیں، ذیلان نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر ذیلان پر ڈالی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر پھر سر جھٹک کر عروبہ کا معائنہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ دوائیاں دی گئیں اور ایک انجیکشن لگا دیا گیا۔ یہ بہت نازک مزاج ہے، صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، اگر پھر ایسی حالت ہوئی اسے واپس لے آنا مگر بہتر ہوگا کہ آئندہ اسے اس حالت تک پہنچانے سے پہلے سوچو، ڈاکٹر نے وارننگ دی۔ ذیلان نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور عروبہ کو گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی رات کے اندھیرے میں سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ذیلان نے ایک نظر عروبہ پر ڈالی جو اب نیم بے ہوش تھی اور قدرے ہوش میں آ چکی تھی مگر نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ذیلان کو غصہ آ رہا تھا، وہ لڑکی زیادہ ہی نازک تھی، مردوں کو نازک لڑکیاں پسند ہوتی ہیں مگر اتنی بھی نہیں کہ انہیں برداشت ہی نہ کر سکی۔ وہ بڑبڑایا۔ حویلی پہنچ کر وہ محتاط رہا، اسے معلوم تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سوالات ہوں گے۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور عروبہ کو چپکے سے کمرے میں لے آیا۔ وہ بے جان سی بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ ذیلان نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا، وہ دلہن بنی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر تھکن، خوف اور درد کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ ذیلان نے آہستہ سے اپنی ٹائی کھولی اور صوفے پر جا بیٹھا۔ صبح جب حویلی کی عورتیں صفائی کے لیے آئیں تو انہوں نے بستر پر پڑے خون کے نشانات دیکھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں آ گئیں جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہوا ہو۔ دلہن تو بالکل بے جان لگ رہی تھی، بیچاری۔ ایک عورت نے سرگوشی کی، لڑکی بہت نازک مزاج ہے، ایسے مزاج والی لڑکیاں مشکل سے ہی نبھا پاتی ہیں۔ دوسری عورت نے رائے دی۔ جب ذیلان جاگا تو دیکھا کہ عروبہ ابھی بھی نیند میں تھی مگر اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بستر کے قریب آیا، عروبہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ معصوم لگ رہی تھی۔ ذیلان کو ایک پل کے لیے عجیب سا احساس ہوا مگر اس نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ یہ عورتیں بھی سب سمجھ جائیں گی، بہتر ہوگا کہ ابھی کچھ نہ کہا جائے، اس نے سوچا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ عروبہ بیٹا، عروبہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، ذیلان نے مختصر جواب دیا۔ دلہن کو دودھ پلوا دینا اور خیال رکھنا، نئی نویلی دلہنیں نازک ہوتی ہیں، عورت نے مشورہ دیا اور باہر چلی گئی۔ ذیلان نے بیزاری سے سر جھٹکا، وہ بھی تک اس سوچ میں تھا کہ عروبہ واقعی اتنی کمزور ہے یا پھر یہ سب اس کی کمزوری دکھانے کا انداز تھا۔ اب ساری حویلی کی عورتیں عروبہ کا خیال رکھ رہی تھی، ویسے ہی نئی نویلی دلہن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی، اور ذیلان کو عروبہ کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا اور اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ تیرا طریقہ ہی غلط ہے، تو نے پہلے اس بیچاری لڑکی کو اتنا زیادہ ڈرا دیا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ڈر انسان کے حواس پر سوار ہو جاتا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، لیکن یہ لڑکی بھی مجھے عام نہیں لگ رہی، میں اس کو ڈرا رہا تھا اور لگتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈر کے میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔
کیونکہ اتنا بھی کوئی آج کل نہیں ڈرتا، یہ کوئی 1940 کی شادی نہیں ہوئی ہے، آج کل سب کو ہر بات کا پتہ ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہیں ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھا، اپنی غلطی مانو اور اب ذرا اس سے پیار سے بات کرنا۔ ذیلان نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خود 4 بہنوں کا بھائی تھا، اس کے دل میں رحم تھا، لیکن ذیلان ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کے دل میں رحم تھا ہی نہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رحم کیسے کرتے ہیں، نہ اس نے کبھی کسی کو رحم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ لڑکی کو 1-2 ہفتے آرام کرنے دے تاکہ اس کی حالت میں بہتری آ جائے، لیکن اگلی رات پھر سے ذیلان نے وہی سب کچھ کیا، وہی رویہ، وہی باتیں، وہی حرکتیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ذیلان سے ایک اور جھوٹ یہ بھی بولا گیا تھا کہ روبا اگر 25-26 سال کی ہے تو ظاہر ہے اس نے ایم اے یا بی اے تو کیا ہوگا، لیکن اصل میں روبا نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا۔ اس لیے وہ باتوں سے بھی اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی جاہل اور بچ گانا قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی بھی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو معصوم عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں، جو ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہوں، لیکن کچھ مردوں کو ضرورت سے زیادہ معصوم عورتیں بھی پسند نہیں ہوتی۔ ذیلان کو شادی سے پہلے زیادہ تفصیلات بتائی نہیں گئی تھی، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ روبا ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے جو تعلیم یافتہ ہے اور شہر میں پڑھتی رہی ہے۔ مگر اب جب اس نے اروبا کو قریب سے دیکھا تو اسے شک ہونے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو ذیلان اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ پرسکون مگر قدرے الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اروبا کس ماحول میں پلی بڑی ہوئی ہے؟ اس نے سیدھا سوال داغا۔ اس کی ماں نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھے گھر کی بچی ہے، پڑھی لکھی ہے، تمہیں اس سے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واقعی پڑھی لکھی ہے یا کسی کمرے میں بند کر کے پالی گئی ہے۔ اسے تو کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے دنیا سے بالکل نا واقف ہو۔ ذیلان نے خفگی سے کہا۔ اس کا باپ جو ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے بات کرتا تھا آہستہ سے ہنسا اور بولا، بیٹا ایسی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سوچ کو اپنے حساب سے کنورٹ کر سکتے ہیں، تم اسے اپنے رنگ میں رنگ لینا، یہ آسانی سے تمہاری جیسی ہو جائے گی۔ ذیلان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، وہ سیدھا مسئلے کی جڑ پکڑنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ہنی مون کے لیے یورپ لے جاؤں گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہاں جانے کے قابل ہے۔ اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں، جیسے ایک چھوٹی بچی ہو۔ اگر میں اسے ساتھ لے گیا تو مجھے ہر وقت اس کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسے کسی نادان بچے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی ماں اور باپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ بیٹا شروع کے دن ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ سوچو مت، وقت سب کچھ سنوار دے گا۔ مگر ذیلان کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ سے معاملات کو اپنے انداز میں حل کرنے والا آدمی تھا، وہ انتظار کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے وہی کیا جو وہ پہلے سے کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ذیلان نے روبا کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کو مرد کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ روبا اس کے طریقے سے زندگی گزارے، اس کے حساب سے چلے، اس کے فیصلے مانے، اس کے مزاج کو سمجھے۔ مگر اروبا بالکل مختلف نکلی۔ وہ خاموش، سہمی ہوئی اور ہر وقت خوفزدہ رہتی۔ ذیلان اسے سختی سے ڈیل کرتا مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ذیلان کا غصہ شدید تھا۔ وہ روبا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ جب اس نے جواب نہ دیا تو ذیلان کا صبر جواب دے گیا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ روبا نے لرزتے ہونٹوں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت سہمی رہتی ہو، ہر بات پر رونے لگتی ہو، تمہاری وجہ سے میرا موڈ ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ روبا نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، زندگی میں مٹھاس ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، مگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے زبردستی کسی کڑوی دوا کو پینا، ذیلان نے بیزاری سے کہا۔ روبا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ حلق میں رہ گئی۔ تم ایک پتھر کی مورت ہو جس میں نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی رد عمل، میری زندگی برباد کر کے رکھتی ہے۔ ذیلان کمرے سے باہر چلا گیا۔ روبا کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ فرش پر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب ذیلان واپس آیا تو دیکھا کہ روبا فرش پر بے سدھ پڑی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا،
پھر ناگواری سے آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اب پھر سے ہسپتال لے جانا پڑے گا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ آخرکار وہی ہوا۔ ذیلان نے ایک بار پھر اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے جب عروبہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ یہ دوسری بار ہے، تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے؟ ذیلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، یہ لڑکی اگر یوں ہی رہی تو جلد یا بعید کسی بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تمہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ مگر ذیلان کے چہرے پر نرمی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ عروبہ کو کب ہوش آئے گا اور وہ اسے کب واپس لے جا سکتا ہے۔ ذیلان سے جو حقیقت چھپائی گئی تھی وہ عروبہ کو تو پتہ ہی تھی۔ عروبہ خود بتا سکتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے اور بات کر سکتی تھی، لیکن ان دونوں میں میاں بیوی والا وہ معاملہ نہیں تھا کہ آپس میں دل کی بات کر سکیں، کیونکہ پہلے دن سے ہی عروبہ ویسے ہی ڈری ہوئی تھی۔ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر ذیان نے جو اس کے ساتھ ابھی تک رویہ رکھا ہوا تھا وہ کیسے اس کو اپنا محافظ سمجھ سکتی تھی؟ جو محافظوں سے انسان کو ڈر لگنے لگے تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ ان دونوں کے رشتے میں مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ ذیلان پورا دن گھر سے باہر رہتا، اپنے دوستوں کے ساتھ مستیاں کرتا رہتا۔ گھر آتا تو صرف رات کو، اور کمرے میں صرف اس وقت آتا تھا جب اس کو عروبہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نہ تو اس سے کوئی بات کرتا تھا، نہ پوچھتا تھا کیسی ہو، کچھ چاہیے یا نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ یہاں تک کہ جب عروبہ کی دوائیاں چل رہی تھی اس نے تب بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری دوائی ختم ہو گئی یا نہیں۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا تھا کہ گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں نا عروبہ کا خیال رکھنے کے لیے، تو پھر میرا الگ سے خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اس پر بھی ذیلان کو اس کے دوست نے سمجھایا کہ جو خیال مرد عورت کا رکھتا ہے وہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، اور ایسی عورت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا اس عورت کا خیال رکھے لیکن شوہر خیال نہ کرے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی بات رہے گی۔ ذیلان نے بھی آج کھل کر کہہ دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھتی ہے۔ اگر میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا تو وہ بھی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ عروبہ ذیان کے جنون اور شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لوگ جب بھی ایک ساتھ ہوتے، عروبہ کی آنکھ ہسپتال میں کھلتی تھی جب اس کی حالت نہایت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن تو ڈاکٹر نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر یہ سب یہیں چلتا رہا تو یہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی۔ اب ذیلان بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ ذیلان کو اب اندازہ ہونے لگا تھا کہ سختی اور روب سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ جتنا عروبہ پر سختی کرتا اتنا ہی وہ سہمتی جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے کھل کر بات تک نہیں کرتی تھی۔ اس کے رویے میں صرف خاموشی اور خوف تھا، اور یہ خوف اتنا شدید ہو چکا تھا کہ وہ اس کے قریب آتے ہی کانپنے لگتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ تھوڑا مختلف طریقہ اپنائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نرمی اور محبت سے کوئی راستہ نکل آئے۔ اسی سوچ کے بعد وہ دوپہر کو گھر آ گیا۔ حالانکہ وہ عام طور پر رات کو ہی کمرے میں آتا تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک شاپر لیے سیدھا عروبہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عروبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک اب بھی تھی، جیسے وہ کسی نئے طوفان کے لیے تیار ہو۔ تم ابھی کیوں آ گئے ہو؟ وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ ذیلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، گھبراؤ مت، میں بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عروبہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ذیلان واقعی یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ذیلان نے ایک گہری سانس لی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے خوف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ واقعی اس سے ڈرتی تھی، اور یہ خوف اس کے رویے میں جھلک رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں۔ اس نے شاپر آگے کیا، چاکلیٹس، فروٹس، تمہیں شاید اچھا لگے۔ عروبہ کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود شاپر پر پڑی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ تم نے دوائی لی؟ ذیلان نے نرمی سے پوچھا۔ عروبہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذیلان نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور دوائی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو دوائی، کھاؤ۔ عروبہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے دوائی لے لی۔ ذیلان مسکرایا، یہ ہوئی نا بات۔ پھر اس نے ایک چاکلیٹ نکالی اور اسے دیا، یہ لو، کھاؤ۔ عروبہ نے آہستہ سے چاکلیٹ لی، مگر فوراً کھانے کی بجائے بس اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ چاکلیٹ اچھی نہیں لگتی؟
ذیلان نے حیرت سے پوچھا۔ اچھی لگتی ہے، وہ آہستہ سے بولی، مگر اس کے جملے کا دوسرا حصہ ادھورا رہ گیا۔ ذیلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن عروبہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دیکھو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہمیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی تم چاہو گی میں لا کر دے سکتا ہوں۔ ذیلان نے نرمی سے کہا، لیکن تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ تم ہمیشہ چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ عروبہ نے ایک لمحے کے لیے ذیلان کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہی ہو کہ وہ واقعی سننا چاہتا ہے یا بس زبانی ہمدردی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی، ذیلان نے اپنی غلطی ماننے کے انداز میں کہا، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہاری طبیعت بار بار کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ عروبہ نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا۔ آج پہلی بار ذیلان نے اسے یوں بات کی تھی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ واقعی سننا چاہتا ہے۔ اس کے لب ہلکے سے کانپے، جیسے کوئی بہت بڑا راز زبان پر آ رہا ہو۔ ایک بات ہے، وہ آہستہ سے بولی، جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ذیلان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، جو آپ کے ماں باپ نے اور میرے ماں باپ نے آپ سے چھپائی۔ ذیلان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کیا بات ہے عروبہ؟ مجھے بتاؤ فوراً، وہ بے چینی سے بولا۔ عروبہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور ذیلان کی طرف دیکھا۔ یہ شادی، یہ رشتہ، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ ذیلان نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ عروبہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو بتایا گیا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کے ماں باپ نے کہا تھا کہ میں ہوں۔ ذیلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف بولو۔ عروبہ نے گہرا سانس لیا۔ مجھے زبردستی اس رشتے میں دھکیلا گیا ہے۔ ذیلان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے عروبہ کی طرف دیکھا جیسے وہ کوئی ماما ہو، جیسے وہ کسی راز سے پردہ اٹھانے والی ہو۔ کیا؟ ہاں ذیلان، عروبہ نے آہستگی سے کہا۔ یہ شادی ایک دھوکہ تھی۔ ذیلان کو جیسی حقیقت کا علم ہوا وہ بے حد حیران ہوا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی 26 سال کی بالغ اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ حقیقت میں ایک کم عمر اور معصوم لڑکی نکلی۔ عروبہ نے جب ساری سچائی بیان کی تو ذیلان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ عروبہ کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ ایک بہت بڑا راز افشا کر بیٹھی ہو۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، نہیں تو سب مجھے الزام دیں گے کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں نے یہ راز کھولا تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ ذیلان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سب سچ ہے؟ عروبہ نے سر جھکا لیا۔ جی، میرے والدین نے آپ کے والدین سے قرض لیا تھا۔ وہ قرض چکانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو بھی جمع پونجی تھی وہ آپ کے والدین کو دے دی، اور اس کے ساتھ مجھے بھی۔ ذیلان کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ یعنی میری شادی ایک سودے کی طرح ہوئی؟ عروبہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے۔ میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کسی معاہدے کی طرح اس رشتے میں دے دیا، اور مجھے شادی کا مطلب تک نہیں پتا۔ ذیلان نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور کتنا غلط کر رہا تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی پر اتنا دباؤ ڈال رہا تھا، اسے ڈرا رہا تھا، اور وہ بیچاری ہر وقت خوف میں جی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عروبہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ عروبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ غصہ نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ ذیلان نے ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس کی ایک ہاں یا نہ پر منحصر ہو۔ طلاق؟ ذیلان نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ عروبہ نے حیرانی سے آنکھیں جھپکی۔ تو پھر یہ کہ اب میں تمہارا زیادہ خیال رکھوں گا؟ ذیلان نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، اب میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ عروبہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور یقین کی ملی جلی کیفیت ابھری، جیسے وہ ذیلان کے الفاظ پر یقین کرنا چاہ رہی ہو مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ذیلان نے عروبہ کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح سختی نہیں کرتا تھا، بلکہ دن میں کم از کم ایک بار ضرور اس سے ملنے آتا، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا۔ آج تمہارے لیے کچھ خاص چیزیں لایا ہوں، ذیلان نے مسکرا کر شوپر آگے کیا۔ عروبہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہے اس میں؟
تمہاری پسند کی چیزیں، کچھ پھل، کچھ میٹھا اور چاکلیٹس۔ اروبا نے آہستہ سے شاپر پکڑا اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کھولو اسے، ذیلان نے نرمی سے کہا۔ اروبا نے آہستہ سے شاپر کھولا اور اس میں رکھی چاکلیٹس کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ تم مسکرائی؟ واہ، یہ تو بڑی کامیابی ہے، ذیلان نے مسکراہٹ سے کہا۔ اروبا کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی، مگر فوراً ہی اس نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ذیلان نے گہری سانس لی۔ شاید مجھے پہلے دن سے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اب ذیلان رات کو اروبا کے پاس نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا بس تم آرام کیا کرو، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ ذیلان نے اروبا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کیا اور کچھ لمحوں بعد مسکراتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر جا رہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ذیلان نے شکر کا سانس لیا، یعنی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، بس انہیں دباؤ میں مت رکھیے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ذہنی سکون صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اروبا نے ڈاکٹر کی بات سن کر ذیلان کی طرف دیکھا، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ آیا وہ واقعی اس کا خیال رکھ رہا تھا یا یہ سب وقتی تھا۔ ذیلان کو اب اروبا سے محبت ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں وہ اسے بس ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، اب اس کی ہر حرکت، ہر بات اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ ایک دن ذیلان نے اروبا کو چاکلیٹ دی اور کہا، جانتی ہو جب انسان کسی پر اپنا حق جتانے کی بجائے صرف اس سے محبت کرے تو محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اروبا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ شوہر ہونے کے ناطے میرا تم پر حق ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، محبت خود بخود آتی ہے، جیسے ابھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اروبا نے نظریں جھکا لی۔ آپ واقعی بدل گئے ہیں ذیلان مسکرا دیا۔ ہاں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ محبت طاقت سے نہیں، نرمی سے جیتی جاتی ہے۔ ذیلان کے رویے میں آنے والی اچانک تبدیلی کسی سے چھپی نہیں تھی، خاص طور پر اس کی ماں سے۔ وہ پہلے اس بات کی عادی ہو چکی تھی کہ ذیلان اروبا کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، اسے نظر انداز کرتا تھا اور زیادہ وقت گھر کے دیگر معاملات میں گزار دیتا تھا۔ مگر اب صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ ذیلان اب اروبا کے لیے فکر مند رہتا، اس کا خیال رکھتا اور دن میں کئی بار اسے ملنے آتا۔ ایک دن ذیلان کی ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لگتا ہے بیوی کے ساتھ کوئی کھچڑی پکا لی ہے جو اس کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ذیلان نے بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا، کھچڑی تو پہلے ہی پکائی ہوئی تھی، مجھے تو اب پتہ چلا، اب میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، اور اگر میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھوں گا تو کس کا رکھوں گا؟ یہ جملہ سن کر ذیلان کے ماں باپ کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے حیرانی اور بے بسی چھا گئی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ذیلان کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، کہ اروبا کی شادی اس کی اصل عمر چھپا کر کروائی گئی، کہ یہ رشتہ دراصل قرض کی ادائیگی کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذیلان نے محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جہاں پہلے وہ ایک بے پرواہ انسان تھا، شوہر تھا، اب وہ ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والا انسان بنتا جا رہا تھا۔ اروبا کی معصومیت، اس کی بے بسی، اس کے اندر چھپی ہوئی درد بری کہانی نے ذیلان کے دل کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب اس کے بارے میں ہر لمحہ سوچتا، اس کی خوشیاں اور ضروریات کا خیال رکھتا، اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا۔ ایک دن جب ذیلان گھر آیا تو اس نے اروبا کے سامنے ایک فائل رکھی۔ اروبا نے حیرانی سے فائل کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ذیلان نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا داخلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرو۔ تم نے کم عمری میں ایک بہت بڑی قربانی دی، مگر اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ تم کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور اپنی تعلیم مکمل کرو۔ اروبا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ مگر میں کیسے پڑھوں گی؟ بس ویسے جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، تمہاری پڑھائی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، ذیلان نے نرمی سے کہا۔ ذیلان نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے اروبا کے کالج کے اخراجات اٹھائے، اسے ہر طرح کی سہولت دی اور اس کی ہمت بڑھائی۔ پہلے اروبا کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، مگر جب اس نے خود کو ذیلان کی مکمل حمایت میں پایا تو اس نے دل جمی کے ساتھ تعلیم شروع کر دی۔ 4 سال کا وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس دوران ذیلان نے ہر قدم پر اروبا کا ساتھ دیا۔ وہ اس کے امتحانات کے دنوں میں اس کے لیے وقت نکالتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اور جب بھی وہ ہمت ہارنے لگتی اسے مضبوط بناتا۔ جب اروبا نے گریجویشن مکمل کی تو ذیلان اس کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے کامیابی کے دن اروبا کے لیے ایک چھوٹا سا جشن رکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی، اروبا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ذیلان نے مسکرا کر کہا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر اتنا خوش ہوں گا۔
گریجویشن کے کچھ مہینے بعد ذیلان نے فیصلہ کیا کہ وہ روبا کو اپنے شہر لے جائے گا تاکہ وہ ایک آزاد اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ جب انہوں نے شہر میں نیا گھر بسایا تو ان دونوں نے مل کر ہر چیز کو سجایا جیسے وہ واقعی ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہوں۔ اب ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا جہاں عزت، اعتماد اور محبت کی فضا تھی۔ چند مہینے شہر میں گزرنے کے بعد ایک دن اروبا نے خود کو عجیب سا محسوس کیا۔ وہ اکثر تھکن کا شکار ہو جاتی، طبیعت سست رہتی اور کھانے کی خواہش کم ہوتی تھی۔ ذیلان کو فکر ہوئی۔ اس نے اروبا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کلینک میں جب ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر اروبا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس ذیلان کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی حیران و خوش کھڑا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ذیلان نے دھیرے سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ اروبا نے بے یقینی سے ذیلان کا ہاتھ تھام لیا۔ ذیلان، یہ حقیقت ہے؟ ذیلان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہاں، حقیقت ہے، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے۔ یہ خبر ان دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ ذیلان اب پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ اروبا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھتا اور چاہتا کہ وہ ہر لمحہ خوش رہے۔ اروبا کے چہرے پر ہر وقت خوشی کی روشنی نظر آتی۔ وہ جو پہلے ایک دباؤ میں زندگی گزار رہی تھی اب خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں اب کوئی کمی نہیں تھی۔ محبت، اعتماد اور عزت نے ان کے رشتے کو مضبوط بنا دیا تھا، اور اب ان کی خوشیوں میں ایک اور اضافہ ہونے والا تھا، ایک ننھی جان جو ان دونوں کی محبت کی علامت بننے والی تھی۔ ذیلان نے ایک رات اروبا کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، اروبا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس قدر بدل جائے گی، کہ میں کسی سے اس قدر محبت کرنے لگوں گا۔ اگر تم نے مجھے سکھایا کہ محبت طاقت سے نہیں، نرمی اور خلوص سے پروان چڑھتی ہے۔ اروبا نے مسکرا کر کہا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی سچا ساتھی ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ذیلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اب آنے والی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ہر حال میں۔ اروبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، اور آنے والا وقت ان دونوں کے لیے مزید خوشیاں بھرا ہوگا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے گا، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔